ابھی چند ہی روز پہلے تک بشار الاسد کا نام مشرق وسطی کے ان آمروں میں شامل تھا جو دہائیوں سے اپنے ملکوں پر بلا شرکت غیر حکمران تھے۔ اس نے عرب سپرنگ کے بعد مشکل ترین حالات کا مقابلہ بھی کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ نومبر 2024 کے اواخر اور دسمبر کی شروعات میں محض 14 دن کے اندر اس کی حکومت خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی۔ ترکی شام کے حوالے سے کیوں عزائم رکھتا ہے؟ بشار الاسد اور اس کے باپ نے کل کتنے برس حکومت کی؟ ایک کانسپریسی کہ کیا بشار الاسد اہل تشیع کے نصیریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا؟ امریکہ اور اسرائیل نے اس سارے عمل میں کیا گل کھلائے؟ برطانیہ اور فرانس کا کردار کیا تھا؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو شام کی سیاست کا تاریخی پس منظر بتائیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے ہی، شام ہے ایک عرب ریاست۔ عربوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی عرصے کے اندر موجودہ دور کے سعودی عرب کو تو متحد کر لیا تھا، اور 633 عیسوی میں انہوں نے سعودی عرب سے آگے یعنی شام اور ایران کی سرحدوں کے پار بھی علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ سلطنت کتنی طاقتور تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اگلے 80 برس کے اندر اسلامی ریاست موجودہ پاکستان سے اسپین تک ایک وسیع و عریض علاقے پر پھیل چکی تھی۔ تاریخ انسانی نے اس سے قبل اتنی بڑی سلطنت کبھی دیکھی نہیں تھی۔ بعد میں ضرور اس سے بڑی سلطنتیں وجود میں آئی، لیکن اس وقت تک یہ تاریخ کی سب سے عظیم الشان سلطنت تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ عربوں نے کبھی اپنے مقبوضہ علاقوں میں نسل کشی نہیں کی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے شہریوں کے لیے مثالی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 750 عیسوی میں یعنی مسلم سلطنت قائم ہونے کے قریب 120 برس بعد جب عباسیوں نے اموی سلطنت کا تختہ الٹا، تب تک بھی پوری سلطنت میں مسیحی واضح اکثریت میں تھے۔ اسلام اس وقت تک سلطنت کا دوسرا بھی نہیں بلکہ تیسرا بڑا مذہب تھا۔ شام ان اولین خطوں میں سے تھا جن پر عربوں نے قبضہ کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی فتح ہو چکا تھا۔ البتہ عربوں کے بعد اس پر دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان حکمراں بھی رہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک کرد تھے اور انہوں نے ایک ترک یعنی نور الدین زنگی کے بعد شام پر حکمرانی کی، اور بعد ازاں یہ پورا خطہ جس میں مصر، عراق، شام، فلسطین، اردن اور ترکی کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ممالک بھی شامل ہیں، سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئے تھے۔ قریب 2 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ یورپ اور ایشیا کی طاقتور ترین سلطنت تھی، مگر ہر عروج کو زوال ہے۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں کہ عثمانیوں کا زوال فرانس اور برطانیہ کے عروج کے ساتھ ساتھ ہی وارد ہوا۔ 19ویں صدی تک حالات اس نہج پر آ چکے تھے کہ سلطنت عثمانیہ برطانیہ اور فرانس کی پروٹیکشن کی وجہ سے ہی قائم تھی، ورنہ یہ روسی زار سلطنت کے سامنے کبھوں کی ڈھیر ہو چکی ہوتی۔ جنگ عظیم اول میں البتہ عثمانیوں نے جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیا اور انہیں شکست ہو گئی، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو گئے۔ سائکس پیکو معاہدے کے تحت جنگ عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ میں سے قریب 2 درجن نئی ریاستیں وجود میں آئیں۔ معاہدے کے تحت برطانیہ اور روس نے ایران پر بھی قبضہ کرنا تھا، لیکن جب 1917 میں انقلاب روس کے بعد بولشویکیوں نے توسیع پسندانہ عزائم ترک کر دیے تو برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اکیلا پورے ایران کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا اس نے جنوبی ایران پر قبضے کا ارادہ ترک کر کے عراق پر قبضہ کر لیا۔ اب برطانیہ نے ایک نئی گیم کھیلی۔ معاہدے کے تحت عراق نے فرانس کے قبضے میں جانا تھا، لیکن برطانیہ کو جب ایران نہیں ملا تو اس نے بدلے میں عراق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فرانس والوں کا بیچاروں کا دل تو دکھا ہوگا، مگر جنگ کے اختتام پر یہ خود اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ برطانیہ کے ساتھ کسی معاملے پر لڑائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ برطانیہ نے تو اپنی فوجیں فرانس میں بھیج کر جرمنی کا مقابلہ کیا تھا۔ فرانسیسی تو اسی میں خوش تھے کہ برطانیہ بقیہ معاہدے کی پابندی کرنے کو تیار تھا۔ برطانیہ تو فلسطین اور اردن پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ برطانویوں کے نزدیک یہ صلیبی جنگوں کا ہی تو منطقی انجام تھا۔ جی ہاں، قریب 730 برس قبل انگریز بادشاہ رچرڈ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر فلسطین پر قبضہ کرنے میں ناکام ہو کر واپس لوٹا تھا۔ صدیوں بعد بالآخر صلیب ہلال پر غالب آ چکی تھی۔ یہ بات برطانویوں کے دماغ سے نکلی نہیں تھی، خواہ وہ کتنا بھی لبرل اور معتدل ہونے کا ڈھونگ رچائیں۔ دراصل پورا نو آبادیاتی پروجیکٹ مسیحیت کے پرچار کے دم پر ہی تو قائم تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابتدائی صلیبی حملوں کی طرح اس بار بھی صلیبیوں کے کام مسلمانوں کے اندر سے باغی ہی آئے۔ جی ہاں، برطانیہ کے لیے عثمانیوں کو شکست دینا عربوں کی حمایت کے بغیر ناممکن تھا۔
سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں نامساعد ترین حالات کے باوجود آخری لمحے تک برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا کی مشترکہ فوجوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی تھی اور دوسری طرف روسی فوجوں کا مقابلہ بھی جواں مردی سے کیا تھا۔ اس موقع پر یہ عرب ہی تو تھے جنہوں نے برطانیہ کی مدد سے جگہ جگہ ترکوں کے خلاف بغاوتیں کروائیں اور عثمانیوں کے لیے سلطنت کا دفاع ناممکن بنا دیا۔ ایسا نہیں کہ عربوں کے ساتھ ترکوں کا سلوک کوئی بہت اچھا تھا۔ ایک اسلام کو چھوڑ دیں تو ان کے درمیان مشترک تھا ہی کیا؟ عربوں کو بھی عثمانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جلدی تھی۔ یہ عرب ہی تو تھے جنہوں نے اچانک موجودہ سعودی عرب، عراق، فلسطین اور شام پر مشتمل ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ غزہ پر بھی برطانیہ نے بار بار حملے کیے تھے، لیکن عثمانیوں نے انہیں مار بھگایا۔ تب موجودہ اردن میں واقع یہ انتہائی اہم عقبہ بندرگاہ تھی جسے برطانیہ نہیں عربوں نے فتح کر کے برطانیہ کے حوالے کیا۔ جی ہاں، اسی سے غزہ تک فوجیں پہنچانے کا رستہ بھی ملا۔ یہی تو وہ وقت تھا جب برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بالفور نے بالفور ڈیکلیریشن جاری کیا۔ بیت المقدس اور دمشق پر بھی عربوں ہی نے قبضہ کیا تھا۔ البتہ یہ انگریز فوجوں کی خاطر نہیں کیا گیا تھا، یہ ان کی اپنی ہی کارروائی تھی برطانیہ اور فرانس کے لیے، لیکن یہ ناقابل قبول تھا کیونکہ یہ تو سائکس پیکو معاہدے کے تحت تمام علاقہ آپس میں بانٹنا چاہتے تھے۔ لارنس آف عربیہ اسی وقت دمشق کی طرف پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھا کہ جب عرب فوجوں نے یروشلم اور پھر دمشق پر قبضہ کر لیا اور اب ان کا حق تھا کہ وہ یہاں اپنی سلطنت قائم کرتے۔ اتحادیوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنا بھی مشکل تھا، لہٰذا اب برطانیہ اور فرانس نے سازشیں شروع کی۔ انہوں نے دمشق میں جگہ جگہ آگ لگوانا شروع کر دی، دمشق کو پانی اور بجلی کی سپلائی کاٹ دی۔ غرض عرب سلطنت کو ناکام بنانے کے لیے جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے کیا، اور پھر 1920 میں فرانس نے پہلے لبنان اور پھر شام پر بھی حملہ کر دیا۔ عربوں نے مزاحمت کی، لیکن ان کی توپیں اور گھوڑے فرانس کے ٹینکوں اور ایئر فورس کے مقابلے میں کھڑے نہ رہ سکے۔ شام لہٰذا بالآخر فرانسیسی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اب لیکن عراق میں بغاوت شروع ہو گئی کیونکہ یہ برطانوی سلطنت کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ برطانیہ نے جواب میں اپنی روایتی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغداد پر فضائی بمباری شروع کر دی، جو کہ تاریخ میں کسی بھی بڑے شہر پر فضائی بمباری کی پہلی مثال تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، عراق نے بالآخر برطانیہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ شاہ فیصل اول جو اس سے قبل شام کا بادشاہ تھا، اسے برطانیہ نے عراق پر بادشاہ بنا بٹھایا اور اس نے آنے والے برسوں میں ایک بہترین پٹھو کا کردار ادا کیا۔ شام اور عراق کے درمیان ایک برطانیہ اور فرانس کا من پسند بارڈر بنایا گیا اور اس میں بھی روایتی کارروائی ڈالی گئی۔ انہوں نے شعوری طور پر یقینی بنایا کہ کرد کسی ایک ریاست میں بھی اتنے طاقتور نہ ہو جائیں کہ اپنا ملک بنانے کے قابل ہو سکے، کیونکہ مقصد ہی خطے میں مسلسل خانہ جنگی کا بیج بونا تھا۔ مگر اس سے قبل 1919 میں قاہرہ میں بھی بغاوت ہو گئی تھی۔ اس وقت مصر کی آبادی کا 25% قبطی مسیحیوں پر مشتمل تھا۔ یہ بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ کمیونٹی تھی۔ انہی میں سے کچھ دانشوروں نے پین عربزم کا نظریہ سامنے رکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ تیونس، مراکش، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر متعدد عرب ریاستوں کو ختم کر کے مراکش سے عراق تک ایک متحدہ عرب ریاست قائم کی جائے، جس کا نام وہ یونائٹڈ عرب ریپبلک رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس ریاست کو سیکولر اور سوشلسٹ نظریات پر استوار کرنا چاہتے تھے۔ اس بغاوت کے نتیجے میں مصر کو بڑی حد تک خود مختاری مل گئی۔ یہ نظریہ عربوں میں جلد ہی قبولیت بھی اختیار کر گیا اور اس نے آنے والے سالوں میں خطے کی سیاست پر دور رس نتائج مرتب کیے۔ جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے آن کی آن میں قریب 2 ہفتوں کے اندر فرانس پر قبضہ کر لیا تو یہ شام کے لیے عجیب و غریب صورتحال تھی۔ فرانس میں جرمنی نے ایک کٹ پتلی حکومت قائم کر دی جو کہ جرمنی کی اتحادی تھی۔ تکنیکی طور پر شام اب جرمنی کا اتحادی تھا اور عراق اور دیگر عرب ممالک پر اب تک قابض برطانیہ کے لیے یہ ایک پریشان کن بات تھی۔ اس نے شام پر حملہ کیا اور کشت و خون کا ایسا بازار گرم ہوا کہ جس کی کم ہی مثالیں ملتی ہیں۔ تاہم شام پر قبضے کے بعد برطانیہ کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ یہ شامیوں کو ناخوش بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف اسی دوران عراق میں بغاوت ہو گئی۔ برطانیہ نے شامیوں سے وعدہ کیا کہ آپ جنگ کے اختتام تک خاموش ہو جاؤ، جنگ کے بعد ہم آپ کو فرانس سے آزادی دلوائیں گے۔ اس وعدے پر البتہ برطانیہ قائم رہا۔ 1946 میں جنگ کے خاتمے کے کچھ ہی ماہ بعد شام کو فرانس سے آزادی مل گئی۔ انتخابات ہوئے۔ شام ہمیشہ سے عرب دنیا کا ایک امیر ترین علاقہ تھا۔ انتخابات کے بعد ایک جمہوری حکومت بھی قائم ہو گئی۔
اس موقع پر لیکن امریکی CIA کو کوئی تکلیف ہوئی اور 1949 میں منتخب شامی صدر کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اگلے 21 سال تک مسلسل شام میں افراتفری جاری رہی۔ ایک کے بعد ایک بغاوت، ایک کے بعد ایک قتل، ایک کے بعد ایک حکومت کی تبدیلی ہوتی رہی اور جمہوریت شام میں آج تک لوٹ کر نہیں آئی۔ 1958 میں شام اس حد تک کمزور ہو چکا تھا کہ اس نے مصری حکومت سے التجا کی کہ یہ شام کو مصر کا حصہ بنا لے۔ جمال عبد الناصر اس وقت مصر کا صدر تھا جو کہ پین عربزم میں یقین رکھتا تھا۔ شام کو خطرہ تھا کہ کمیونسٹ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ ناصر سوشلسٹ تھا، یہ کمیونسٹ سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے شام کو مصر کا حصہ بنا لیا۔ یہ معاہدہ لیکن صرف 3 سال جاری رہنے کے بعد ٹوٹ گیا۔ ایک وقت میں اس میں سوڈان اور یمن بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن سوڈان فوراً ہی الگ ہو گیا اور 3 سال بعد شام بھی اس ریاست سے الگ ہو گیا۔ ناصر پر الزام تھا کہ اس نے شامیوں کو برابری کی عزت نہیں دی اور شاید اس الزام میں کہیں نہ کہیں کچھ حقیقت بھی موجود ہے۔ امریکہ کے ٹرومن ڈاکٹرن کے مطابق امریکہ پابند تھا کہ دنیا بھر میں کہیں بھی اگر کمیونزم کا غلبہ ہو جائے تو یہ اسے روکے گا اور اس کے لیے قتل، جنگ، سازش کچھ بھی کرنا پڑے کر کے رہے گا۔ مگر آئزن ہاور ڈاکٹرن نے اس میں ایک بنیادی تبدیلی کی، وہ یہ کہ کمیونزم سے قبل برطانوی اور فرانسیسی سلطنتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جی ہاں، یاد رہے کہ یہ دونوں امریکہ کے نیٹو اتحادی بھی تھے۔ اس نئے نظریے کے مطابق امریکہ کی دوسری ترجیح پین عربزم کو روکنا تھا اور تیسری ترجیح کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔ لہٰذا عراق میں برطانیہ کے خلاف امریکہ نے کمیونسٹس کی حمایت کی اور انہوں نے سوشلسٹوں کے ساتھ ایک مشترکہ حکومت قائم کر لی۔ اب عراق یونائٹڈ عرب ریپبلک میں شامل ہونا چاہتا تھا اور یہ کویت کو بھی واپس عراق میں شامل کرنا چاہتا تھا، جو کہ عراق ہی کے صوبے بصرہ سے کاٹ کر علیحدہ ملک بنایا گیا تھا۔ اب پین عربزم کو روکنا دوسری ترجیح تھی، لہٰذا امریکہ نے لبنان پر حملہ کیا، جس سے عراق اور مصر کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اگر انہوں نے اکٹھے ہونے کی کوشش کی تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے۔ عراق کو بھی بتا دیا گیا کہ فوراً کویت پر سے اپنا دعویٰ ختم کرے، جو کہ عراق نے کیا۔ اس کے بعد عراق میں عبد الکریم قاسم کی کمیونسٹ حکومت قائم کر دی گئی۔ We want to use our wealth to raise the standard of living of the people. تاکہ سوشلسٹوں کا عراق کو یونائٹڈ عرب ریپبلک کا حصہ بنانے کا خواب پورا نہ ہو سکے۔ اس پین عربزم کے نظریے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ عراق، سوڈان، شام، یمن، مصر کے جھنڈے دیکھیں تو ان میں معمولی سی تبدیلیاں ہیں، لیکن یہ سب ایک جیسے دکھتے ہیں۔ ان سب کے پرچم پر سرخ، سفید اور سیاہ پٹیاں ہیں۔ شام پر HTS کے قبضے کے بعد پہلی تبدیلی اسی جھنڈے پر سرخ پٹی کو ہٹا کر سبز پٹی لگا کر کی گئی تھی۔ اور اب باری تھی کمیونسٹ کی۔ 1963 یعنی 1963 میں کمیونسٹ قاسم کو بھی مبینہ طور پر CIA نے قتل کروا دیا، لہٰذا عراق میں بھی کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی اور چند سالوں کی ابتری کے بعد امریکہ کے پٹھو صدام حسین نے عراق پر حکومت قائم کر لی۔ أي يوم من أيام جيشها يرتبط بحالة هزيمة۔ یوں پین عربزم کا عراق سے ہمیشہ کے لیے نام مٹ گیا۔ امریکہ کی تینوں ترجیحات پوری ہو گئیں۔ 1948 میں امریکہ نے اسرائیل پیدا کیا۔ فلسطین کے کچھ حصوں پر اسرائیل قائم کیا گیا، جس کے کچھ حصوں پر عربوں کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت اسرائیلیوں کے پاس فلسطین کے صرف 5% حصے کے مالکانہ حقوق تھے، لیکن فلسطین کے کل رقبے کا 55% اسرائیلی ریاست کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی 50% علاقہ ان کو مفت میں تھما دیا گیا، کیونکہ امریکہ کو خطے میں اپنا ایک قابل اعتماد دلال چاہیے تھا۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کی گئی کہ یہ 55% علاقہ تو صرف اسرائیلیوں کا ہوگا، لیکن جو بقیہ 45% حصے پر فلسطین بنے گا یہ ایک سیکولر عرب ریاست ہوگی، جس میں یہودی، مسیحی، مسلمان سب مل کر رہیں گے۔ عربوں کے لیے ظاہر ہے یہ ناقابل قبول تھا کہ یہودیوں کے لیے تو ایک پورا ملک ہو، لیکن باقی ان کے حصے میں سب اکٹھے رہیں۔ 1948 میں عربوں نے بغاوت بھی کی مگر شکست کھائی، جس کے نتیجے میں 72% علاقہ اسرائیل کے حصے میں آ گیا۔ یہ عربوں کے لیے یوں تو سبق ہونا چاہیے تھا کہ گورے کوئی اس کے سگے نہیں، صرف اپنے مفاد کی خاطر عثمانیوں سے ان کو لڑوا رہے تھے، لیکن یہ آج بھی نسلی تعصب میں غرق انہی عطار کے لڑکوں سے دوا لینے پر مصر ہیں۔ اسرائیل کو روز اول سے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ ایک متحدہ عرب ریاست اس کے لیے موت کا پروانہ ہوگی۔ دوسری جانب عربوں کے لیے یہ متحدہ ریاست جمال عبد الناصر کی قیادت میں ہی ممکن تھی۔ 1952 میں مصر کے انقلاب کے بعد ناصر اقتدار سنبھال چکا تھا اور یہ تیزی سے دنیا بھر میں اتحاد قائم کر رہا تھا۔ برطانیہ اور امریکہ اسے اسلحہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے، سو اس نے روسی اتحادی چیکوسلوواکیہ سے ٹینک خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر ناراض ہو کر امریکہ اور برطانیہ نے مصر میں ایک ڈیم کی فنڈنگ روک دی۔
جواباً ناصر نے 1956 میں سوئز کنال کو قومیہ لیا، جس سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے اسوان ہائی ڈیم کی تعمیر جاری رکھی۔ اس انتہائی اقدام پر سیخ پا ہو کر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے لیکن برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دینے سے انکار کیا، کیونکہ یاد ہے نا آئزن ہاور ڈاکٹرن۔ اسی نظریے کے تحت صدر آئزن ہاور نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جا کر مطالبہ کیا کہ برطانیہ اور فرانس فوراً مصر سے نکلیں۔ 1956 میں امریکہ کو دنیا میں کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسا پاگل ملک جس نے جاپان پر چند برس پہلے ایٹم بم گرا دیا ہو، کوئی اس سے پنگا لینے کا تصور بھی کیسے کر سکتا تھا؟ مصر کا ساتھ دے کر امریکہ نے ایک ہی حملے میں برطانیہ اور فرانس کے عالمی غلبے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس کو تو سبکی ہوئی، اسرائیل لیکن ناصر کو اقتدار سے نکالنے پر تلا رہا۔ اس زمانے میں ویسٹ بینک اور یروشلم اردن کا حصہ تھے۔ اسرائیل نے اردن کے اندر موجود ویسٹ بینک میں قائم فلسطینیوں کے مہاجر کیمپوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ حملے جب کئی سال جاری رہے تو اردن کے شاہ حسین نے مصر سے مدد مانگی، لیکن مصر پہلے ہی یمنی خانہ جنگی میں پھنسا ہوا تھا اور شاہ حسین کے مطالبے پر عمل کرنا ناصر کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ مصر یمن میں جمہوریت کے حامیوں کی مدد کر رہا تھا، جبکہ سعودی عرب، اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ بادشاہت کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ جمہوریت کا مطلب لامحالہ سوشلسٹ حکومت کا قیام ہوتا اور یہ ان ممالک کے لیے ناقابل قبول تھا۔ تاہم ناصر نے اسٹریٹس آف تیران کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مضیق تیران سے اسرائیل کی صرف 1% درآمدات ہوتی تھی۔ مصر نے تو اسے ایک سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسرائیل البتہ زیادہ بہتر بیانیہ بنا گیا۔ اس نے مغربی میڈیا کو بتایا کہ اس کی معاشی شہرت کاٹ دی گئی ہے، لہٰذا اسے جارحہ نہیں دفاعی حملہ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے بیک وقت مصر، شام اور اردن پر حملہ کر دیا۔ مصریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ یہ اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان پر حملہ ہو جائے گا۔ ان کے تمام 222 جنگی جہاز رن وے پر ہی تباہ کر دیے گئے۔ کچھ دن کی اس جنگ میں اسرائیل نے ان تینوں ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور گولان ہائٹس، ویسٹ بینک، غزہ اور سینائی پر قبضہ کر لیا۔ 1967 کی 6 دن کی جنگ میں شام کو بری طرح شکست ہوئی تھی، لیکن اس نے سبق سیکھے۔ 1970 میں حافظ الاسد نے شام میں انان اقتدار سنبھالی تو یہ بتدریج ملک میں امن و استحکام لے کر آیا گیا، جس کے بعد بار بار حکومتوں کی تبدیلی ختم ہو گئی اور اگلے 30 سال یعنی اپنی موت کے وقت تک حافظ الاسد شام کا حکمران رہا۔ اس دوران 1979 میں انقلاب کے نتیجے میں ایران میں امام خمینی کی حکومت بھی قائم ہو گئی۔ اس وقت تک ایران کو امریکہ کا دنیا میں شاید سب سے بڑا اتحادی کہا جا سکتا تھا۔ انقلاب نے امریکیوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ خمینی کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے عراق کے حکمران صدام حسین کو ایران پر حملے کی ترغیب دی اور اسے بے حساب اسلحہ فراہم کیا۔ یہ جنگ 8 سال جاری رہی، 10 لاکھ لوگ مرے۔ دونوں ملکوں کی سرحدیں وہیں کی وہیں رہیں جہاں جنگ سے پہلے تھیں، لیکن ایران اور عراق دونوں کی معیشتیں برباد ہو کر رہ گئیں۔ ایران عراق جنگ کے بعد ان دونوں ممالک کے تیل پیدا کرنے والے دوستوں نے ان دونوں کی معیشتوں کو سنبھالا دینے کی خاطر اوپیک کی سطح پر فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو تیل کچھ زیادہ نکالنے دیا جائے۔ لیکن اس دوران کویت، جو کہ خود بھی اوپیک کا رکن تھا، عراق کا تیل چوری کر کے مارکیٹ میں بیچنے لگا تاکہ تیل کی عالمی منڈی میں قیمتیں گر جائیں اور عراقی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ عراق کے مطالبے پر اقوام متحدہ نے تفتیش کی اور عراق کو حق پر قرار دیا۔ صدام نے عراق میں امریکی سفیر کو بتایا کہ کویت کا ہمیں کچھ کرنا ہوگا، جس پر اسے جواب دیا گیا کہ عرب آپس میں جو مرضی کریں، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ عراق کویت پر حملہ کرنے میں آزاد ہے۔ لیکن جب صدام نے یہ اقدام اٹھایا اور 24 گھنٹے کے اندر کویت پر قبضہ کر لیا تو امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، جس میں 1,85,000 عراقی شہری قتل کر دیے گئے۔ امریکہ نے عراق کو ادویات اور خوراک کی فراہمی پر پابندیاں عائد کی، جس سے لاکھوں شہری ہر سال مرتے رہے۔ 1991 سے لے کر 2011 کے درمیان امریکی حملوں اور اس کی پالیسیوں کے نتیجے میں عراق میں قریب 30 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 2004 میں عراق میں القاعدہ قائم ہو گئی۔ یاد رہے کہ القاعدہ عراق میں پہلے سے موجود تو تھی، لیکن یہ بنیادی طور پر کردوں کے علاقے میں تھی اور اس کو خود امریکی CIA ہی تو فنڈ کرتی تھی۔ لیکن یہ نئی القاعدہ، جسے AQI یا القاعدہ ان عراق کہا جاتا تھا، اس پرانی القاعدہ کی دشمن تھی۔ اس نئی القاعدہ میں صدام حسین کی فوج اور اس کے قریبی انتظامیہ کے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ امریکہ سے حقیقی نفرت رکھتے تھے۔ اگلے 2 سال AQI نے امریکیوں کی عراق میں زندگی حرام کر ڈالی۔
جواباً جنرل پیٹریس نے عراق میں قبائلی جنگجوؤں کو پیسہ دینا شروع کیا کہ وہ القاعدہ سے لڑیں۔ اگلے 2 سال میں ان قبائلی جنگجوؤں نے AQI کو اتھیڑ کر رکھ دیا۔ اس کے کارکن عراق سے فرار ہونے لگے اور انہیں پناہ دینے والا تھا شام کا صدر بشار الاسد۔ یہ تاریخ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ علم ہو سکے کہ آخر شام کا اور بشار الاسد کا مسئلہ ہے کیا۔ اب آتے ہیں بشار الاسد کی تاریخ پر۔ بشار الاسد نے یہ سوچا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، لہٰذا AQI کو پناہ دے کر وہ عراق میں امریکیوں کے لیے مشکل پیدا کر سکے گا۔ لیکن اسی دوران 2011 میں عرب سپرنگ شروع ہو گیا۔ پوری عرب دنیا میں جمہوریت آنے کے نام پر ایسا خوفناک کشت و خون کا بازار گرم ہوا کہ آج تک تھمنے میں نہیں آیا۔ شام میں بشار الاسد نے بدترین تشدد کے ذریعے عرب سپرنگ کو دبانے کی کوشش کی۔ مخالفین نے بھی جواباً ہتھیار اٹھا لیے۔ عراق میں جاری 8 سالہ جنگ اور اسلحے کی ریل پیل نے اسلحے کی غیر قانونی ایک نئی مارکیٹ قائم کر دی تھی، اور شام میں خانہ جنگی کی ابتدا میں یہی اسلحہ استعمال ہوا تھا۔ لیکن پھر بشار الاسد کے عالمی مخالفین نے بھی شامی اپوزیشن کو پیسہ اور ہتھیار فراہم کرنا شروع کیے۔ اب شام میں 5 گروپ ابھر کر سامنے آئے۔ نمبر 1 حکومت، نمبر 2 جبہت النصرہ یعنی القاعدہ ان شام، نمبر 3 فری سیرین آرمی، یہ امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کی حمایت یافتہ تھی، نمبر 4 AQI یعنی القاعدہ ان عراق، اور نمبر 5 کرد۔ القاعدہ عراق کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اس افراتفری کے ماحول میں اپنی جگہ بنا سکے۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر کے آئسل یعنی اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ لیوانٹ، یا داعش یعنی دولت الاسلامیت العراق والشام رکھ لیا۔ یاد رہے کہ AQI سے اصلی القاعدہ پہلے ہی دوری اختیار کر چکی تھی، کیونکہ AQI کا سربراہ ابو مصعب الزرقاوی عراق میں اہل تشیع پر مظالم کے لیے مشہور تھا، اور نظریاتی ہم آہنگی اپنی جگہ، مگر القاعدہ کا ہدف امریکہ اور وہ ریاستیں تھیں جو امریکہ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ اس کے اہداف میں اسلام کے دیگر مسالک شامل نہیں تھے۔ اس جنگ میں لیکن داعش کو بہت تیزی سے کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دوسری جانب فری سیرین آرمی کو زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ داعش کے قتل و غارت کی ویڈیوز یوٹیوب پر سرے عام موجود تھیں۔ اس کا رسالہ دبیق، اس کی ویب سائٹ اس کی خوفناک ترین کارروائیوں کی بڑھ چڑھ کر ترویج کرتا۔ یہ مناظر اس قدر خوفناک تھے کہ ایک موقع پر شامی القاعدہ یعنی جبہت النصرہ نے داعش کو پیشکش کی کہ لوگوں کو قتل نہ کریں، انہیں ہمیں دے دیا کریں۔ جبہت النصرہ نے داعش کو رقم کی پیشکش بھی کی۔ انہوں نے چند امریکی شہریوں کو خرید کر امریکہ کو واپس بھی کیا تھا۔ 2014 میں 700 داعش جنگجو واپس عراق میں داخل ہوئے، صرف 700، اور انہوں نے صرف 2 ہفتے میں 30,000 عراقی فوج کو ٹینک، ہیلی کاپٹر، جنگی جہاز اور جدید ترین امریکی اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک موقع پر داعش بغداد میں گھسنے کو تیار ہی بیٹھی تھی، لیکن ناکام ہو گئی، اور اس کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ موصل پر داعش کا قبضہ ہو چکا تھا، جس میں واقع دریائے دجلہ پر بنا ڈیم عراق کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی زراعت میں بھی کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب اربل، جہاں کرد بڑی تعداد میں آباد ہیں اور یہ علاقہ عراقی فوج کی عملداری سے کئی سالوں سے باہر ہے، داعش اس پر بھی قبضہ کرنے کے قریب تھی۔ کرد فوجیں عراق میں کسی بھی دوسرے گروپ کے مقابلے میں زیادہ تربیت یافتہ ہیں اور سخت جان ہیں، لیکن جب ان کی بھی داعش کے ہاتھوں شامت آئی تو امریکہ کی بس ہو گئی۔ اس نے داعش پر بمباری شروع کر دی۔ اسد سے بعد میں لڑ لیا جائے گا، پہلے داعش کا کچھ کیا جائے۔ اسی موقع پر سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر نے بھی امریکہ کی اس بمباری اور اس نظریے میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہیں ایران بھی سرگرم ہو گیا۔ یہ پہلے سے ہی عراق میں جنگجو بھیج رہا تھا۔ اس نے عراق میں ہر قیمت پر آئسل کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ امریکہ کے لیے یہ صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ شام میں بشار الاسد اور حزب اللہ داعش سے نبرد آزما تھی، جبکہ عراق میں ایک ایران نواز حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب ایک طرف امریکہ داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا تھا، اور شام میں حزب اللہ بھی داعش سے لڑنے پہنچ چکی تھی، مگر اسی موقع پر اسرائیل نے شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دی۔ ترکی بھی جنگ میں کود پڑا۔ اب یہ 3 اتحادی یعنی اسرائیل، امریکہ اور ترکی، ذرا غور کیجئے گا، شام میں بیک وقت ایک دوسرے کے اتحادیوں پر بمباری کر رہے تھے۔ داعش کردوں پر، امریکہ داعش پر، اسرائیل حزب اللہ پر، حزب اللہ بھی داعش پر، اور ترکی کردوں پر حملہ آور تھا۔ اسی موقع پر یمن میں بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جہاں ایران نے حوثی باغیوں کی مدد کی تھی، اور یہ گروہ صدر ہادی کو اقتدار سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ غزہ پر حالیہ اسرائیلی بمباری میں یہی حوثی تھے جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کا بحیرہ احمر میں ناطقہ بند کیے رکھا۔ تاہم اگلے چند برسوں میں بشار الاسد نے ایران اور حزب اللہ کی مدد سے کچھ یوں مخالفین کا خاتمہ کیا جیسے دودھ میں سے مکھی نکالی جاتی ہے۔
طریقہ واردات یہ تھا کہ ایرانی انٹیلیجنس شام میں داعش کو خبر لیک کرتی کہ آج بشار الاسد کی ایئر فورس فلاں علاقے میں اپوزیشن کے ٹھکانوں پر بمباری کرے گی اور یہ بہترین موقع ہے کہ اپوزیشن کے چھوڑے ہوئے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایسا ہی ہوتا۔ بشار الاسد کی مخالفت زیادہ تر سنی اکثریتی علاقوں میں تھی اور انہی میں داعش کی بھی قبولیت موجود تھی۔ رفتہ رفتہ بشار الاسد کی حقیقی اپوزیشن راستے سے صاف ہو گئی اور دنیا کے سامنے دو ہی آپشن باقی بچ گئی، بشار الاسد کی حمایت یا پھر داعش کی۔ یقیناً فیصلہ بشار الاسد کے حق میں ہی ہونا تھا۔ داعش پر کون اعتماد کر سکتا تھا؟ روس، ایران، حزب اللہ کی گراؤنڈ فورس اور بشار الاسد کی ریاستی مشینری نے داعش سمیت تمام باغیوں کو کچل کر رکھ دیا۔ یوں بشار الاسد شام کا ایک بار پھر بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ اقسم بالله العظيم ان احترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، جبکہ ایران خطے کا سب سے طاقتور ملک۔ یہ نظام اگلے چند برس جاری رہا۔ 7 اکتوبر 2023 یہ صرف حماس کا اسرائیل پر حملہ نہیں تھا، یہ مشرق وسطی کی شکل و صورت تبدیل کرنے کا اعلان تھا۔ تب سے اب تک اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری میں ہزاروں افراد کی جانیں جا چکی ہیں، جن میں حماس کی تمام صف اول کی قیادت بھی شامل ہے۔ حزب اللہ کی بھی تمام صف اول کی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا چکا ہے۔ ایران کے متعدد فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو قتل کیا جا چکا ہے اور لبنان پر خوفناک بمباری کے بعد جب اسرائیل نے حزب اللہ کا ڈنک نکال دیا تبھی باری آئی شام کی۔ ترکی نے 2013 سے جن دہشت گردوں کو کردوں کے خلاف استعمال کر رکھا تھا انہیں ایک بار پھر سرگرم کیا۔ بشار الاسد جو کہ پہلے بھی ایک انتہائی کمزور حکمران تھا، اس بار بالکل ہی ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس کا سرپرست ایران خود اس وقت سیکیورٹی کے اعتبار سے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس کی تمام پراکسیز ایک ایک کر کے شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں۔ پچھلی مرتبہ گراؤنڈ پر لڑنے والے حزب اللہ کے کمانڈو اب اسد کی مدد کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے فاطمیون اور زینبیون کمانڈرز جو اکٹھے کیے گئے تھے، اس بار وہ بھی اکٹھے کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اسد کی فوج جو گزشتہ ایک دہائی سے مسلسل جنگ لڑ کر اب اوب چکی تھی، اس میں بشار الاسد کے لیے مزید لڑنے کی کوئی خواہش کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ اس نے بھاگ کھڑے ہونے میں ہی عافیت جانی۔ یاد رہے کہ اس بار بشار الاسد کے اپنے قبیل یعنی علویوں نے بھی اس کا کھل کر ساتھ نہیں دیا۔ اور یہاں پر وہ سوال کہ کیا بشار الاسد نصیری ہے، اس کا جواب بھی لیتے جائیے۔ تو جناب 1970 میں جب بشار الاسد کے والد یعنی حافظ الاسد نے بتدریج حکومت پر قبضہ کیا، اور اس سے پہلے نصیری قبیلے نے ان کا بھرپور ساتھ بھی دیا تھا، اور یہ نصیری قبیلہ بتدریج شامی بیوروکریسی، شامی فوج، شام کے سیاسی عمل میں اپنا حصہ بڑھاتی گئی تھی، اسی دوران کسی موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ اپنا نام نصیری سے تبدیل کر کے علوی رکھ لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصیری فرقہ شام کی اکثریتی سنی آبادی ہی کے لیے نہیں بلکہ عام شیعہ آبادی کے لیے بھی ناقابل قبول تھا۔ یہ سب ان کو کافر ہی مانتے ہیں، لہٰذا اس فرقے کے چند بڑوں نے شام کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اپنے نام کو تبدیل کر کے نصیریہ سے علوی قرار دے دیا جائے اور یوں اس کافر ہونے کے ٹیگ سے جان چھڑا لی جائے۔ تو جی ہاں، بشار الاسد اور حافظ الاسد کا تعلق علوی فرقے سے ضرور ہے اور یہ نصیریہ ہی کا ایک نیا نام ہے، البتہ ان کے نظریات بقول ان کے اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ نصیریہ فرقے کے اس نظریے میں اب ایمان نہیں رکھتے بقول ان کے کہ حضرت علی علیہ السلام کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں زمین پر موجود تھے۔ تو یہ تو تھی جناب نصیریہ اور یا علویوں کی تاریخ اور بشار الاسد اور حافظ الاسد کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ نصیریہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں، اس کا جواب۔ اور یاد رہے کہ ان علویز کا ترکیہ میں رہنے والے علوی خاندان یا علوی قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں واپس اپنی ویڈیو کی طرف۔ لیکن علوی ہی واحد قبیل نہیں تھا جس نے بشار الاسد کا ساتھ چھوڑا۔ حیات تحریر الشام یعنی HTS کے لیے دمشق پہنچنا ناممکن ہی ہوتا اگر اسماعیلی شیعہ اسد کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے بھی باغیوں کو اپنے علاقوں سے گزرنے کی اجازت دی۔ یہاں HTS کی سیاسی حکمت عملی کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ یہ گزشتہ 3-4 سال سے مسلسل سیاسی طور پر اپنے علاقوں میں کام کرتے رہے تھے۔ انہوں نے تمام ایسے گروپ سے اتحاد کیے جو کسی بھی وجہ سے اسد کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ علوی اور اسماعیلی شیعہ بھی ایسے ہی گروہوں میں شامل تھے۔ جب پچھلی مرتبہ بغاوت ہوئی تھی تو انہوں نے اسد کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس بار انہوں نے خود کو علیحدہ رکھا۔ HTS نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو القاعدہ اور داعشی نظریات سے بھی دور کرنے کی کوشش کی، خود کو اعتدال پسند اسلامی تنظیم بنا کر پیش کیا اور غیر سنی گروہوں سے اتحاد کر کے خود کو بشار الاسد کے خلاف ایک طاقتور اور قابل عمل متبادل بنا کر پیش کیا۔ اسد جانتا تھا
کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اپنی فوج کی قابلیت اور ان کے اندر لڑنے مرنے کے جذبہ ناپید سے بھی آشنا تھا، لہٰذا محض 2 ہفتے کے اندر اندر دمشق پر باغیوں کا قبضہ ہوا تو اس وقت تک بشار الاسد بھاگ کر ماسکو پہنچ چکا تھا، جبکہ ترکی کا انٹیلیجنس سربراہ دمشق میں فتح کا جشن مناتا دکھائی دے رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے چند برس قبل جنرل فیض حمید کابل میں کھڑا خوش فہمی کا شکار تھا کہ سب ٹھیک ہوگا۔ تاہم اسرائیل گولان ہائٹس کے اس غیر مسلح علاقے میں ایک بار پھر اپنی فوجیں لے جا چکا ہے، جسے ایک بفر زون کے طور پر دونوں ملکوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایران اور لبنان کے درمیان شام ایک پل کا کردار یوں ادا کرتا تھا کہ ایران سے نکلا ہوا اسلحہ لبنان میں حزب اللہ کو شام کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، لیکن اب شام ایران کے آربٹ یا اس کے ایکسس آف ریزسٹنس سے باہر نکل چکا ہے۔ اسد جیسے مسلم حکمرانوں کی نااہلی اور مسلم ریاستوں کی آپسی لڑائیوں میں ایک بار پھر نقصان خود ان مسلم حکمرانوں اور ریاستوں کا ہی ہوا۔ ایسے میں اغیار بیٹھ کر ہمارا ٹھٹھا نہ اڑائیں تو کیوں؟